سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس نهم را میخوانیم، کتاب کار چهارم، و درس نهم امروز ما سرور شهیدان می باشد. خب سوال اول پاسخ دهید. ان سوالوں کا آپ نے جواب جو اصل متن سے پڑھا ہے ان سے آپ نے دینا ہے. امام حسین علیه السلام با چه جمله مخالفت خود را با یزید بیان کردند؟ دو. امام حسین علیه السلام درباره مرگ و زندگی چه فرمودند؟ رفتار یزید نسبت به دستورات اسلام چگونه بود؟ سوال دوم، جمله بسازید. در برابر حفظ میکنند. مثلا ما در برابر دشمنان برادر را، مادر را یا خانواده خود را حفظ میکنم، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ حفظ میکند ہے تو آپ نے او لگا دینا ہے. او در برابر دشمن، خانواده خود را حفظ میکند. اسی طرح باقی بھی آپ نے جملے ان الفاظ سے آپ نے بنانا ہے تاکہ آپ کے جملے درست ہو سکیں. اپنی طرف سے آپ نے بنا دینا ہے فارسی زبان میں. سوال سیوم دیکھیں. معنی واژه‌های زیر بنویسید. ان کے آپ نے معنی لکھنا ہے. ہمواره، مرگ، تایید، پیشی گرفتن، روش و سرور. خب سوال 4 دیکھیں. جاگزین و تبدیل کنید. مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے. اس جملے کو اپنا نیچے الفاظ میں ایڈ کرنا ہے. نیچے الفاظ جو ان جملے میں ایڈ کریں گے آپ. مثال کے سامنے ما ہمواره در راه آموختن دانش میکشیم. ما کی بجائے آپ سوال نمبر 1 دیکھیں، شما لگا دیں، اور ما ہموارے کی جگہ آپ ہمیشہ لگا دیں تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا. اس طرح باقی بھی آپ نے خود انجام دینا ہے. آتے ہیں سوال 5 کی جانب. در جمله های زیر واژه های مخالف را پیدا کنید و بنویسید. ان جملوں کے جو مخالف ہیں ان کو اپنے پیدا کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، اور اس کے بعد اس کو لکھ لینا ہے. اب ان جملوں میں مخالف کیا چیز آئے گا یہ آپ بتا دیں. مثلا عزت ہے تو اس کو مخالفت کیا آئے گا؟ ذلت. اسی طرح زندگی ہے تو آگے کیا؟ مرگ. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ان 5 جملوں میں سے آپ نے یہ مخالف الفاظ والے جو لفظ ہیں وہ آپ نے اٹھانا ہے اور آ کے اس کو مخالف اپوزٹ جو ہے وہ اس کو بھی لکھنا ہے، اور اصلی جو ہے وہ بھی اس کو لکھنا ہے. آتے ہیں سوال 6 کی جانب. خامن کنید. خب جواد اسم فرزندش را حسین گذاشت. اسی طرح باقی بھی آپ نے بهترین داعش را یاد گرفتید. زبان زیاد سخن گفتن است. سربازان اسرائیل عده‌ای از مردم فلسطین را داعش کمک به ستمگران داعش است. خب سوال 7 دیکھیں. مرتب کنید. یہ الفاظ ہیں آگے پیچھے ہیں، ان کو آپ نے درست صحیح جملہ بنانا ہے. آپ کے درست ہو جائیں گے، مرتب ہو جائیں گے. جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں، در فرود آمد فرودگاه امام خمینی هواپیما تهران. تو کیا آئے گا؟ امام خمینی در فرودگاه تهران، نہیں، هواپیمای امام خمینی رحمت اللہ علیہ در فرودگاه تهران فرود آمد. تو اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی ان کو جو جملے ہیں ان کو آپ نے درست کرنا ہے. آتا ہے سوال 8 کی جانب. فعل های زیر را به زمان های خاص شده تبدیل کنید. پیشینه میگیرم، بدون آمد، پوشیده ایم، دارن تصمیم میگیرند. تو ان کو جو آپ کو بتایا پوچھا گیا ہے کہ ان زمان میں چینج کرنا ہے تو آپ نے چینج کر لینا ہے. آتے ہیں سوال 9 کی جانب. نشان مفعولی را حروف اضافه مناسب در بر بے با از روی. ان کو آپ نے یہ جو آپ کے سامنے جملے دیا گئے ہیں ان کو آپ نے یہ مفعول کی نشان لگانا ہے. تو جو مناسب آپ کو لگے، جو آپ کو سمجھ جائے، عقل مند کی صورت میں آپ کو جو سمجھ جائے کہ میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا، یہ جملے میں آتا ہے تو یہ درست ہو جاتا ہے، تو انہی کے ذریعے آپ نے مفعول کی نشانیوں کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے. یہ ایڈ کریں گے تو آپ کا جملہ درست ہو جائیں گے. آتے ہیں تمرین املا کی جانب. یہ املا ہے. اصل میں یہ املا اگر مثال کے طور پر کوئی آپ کو لائیو کلاس پڑھا رہا ہو استاد، تو یہ جو املا ہے وہ آپ کو لکھواتا. یعنی ہم اس سے گزر چکے ہیں اس دور سے کہ استاد ہمیں انہی کتابوں سے، یعنی کتاب کار سے، پھر ہمیں یہ جو املا ہے ہم یاد کرتے گھر سے، اور آ کر یہاں پر جب کلاس میں آتے تو استاد ہی انہی
الفاظ سے کوئی املا لکھا تھا، 5 الفاظ، 10 الفاظ، 12، تو اپنی مرضی کا لکھواتے ہیں. پھر اس املا میں غلطیاں ڈھونڈنا ہے کہ بھئی ہر لفظ کی ڈنڈیوں تک یا ان کے جو نقطے ہیں وہ تک کی اگر ہمارے نہیں لکھے ہوتے، کام انجام نہیں ہوتے، تو وہ پورا لفظ ہی غلط ہو جاتا. تو یہ املا بہت ہی مہم ہوتا ہے، ان کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے. خوب، آتے ہیں نیکسٹ. خوب، سوال دوم دیکھیں. از متن دست کلمہ را که حروف زیر در آن است پیدا کنید و بنویسید. اس میں متن درس جو آپ کا متن درس ہے، درس جو آپ نے پڑھا ہے اس میں سے یہ جو حروف ہیں نیچے ہا، عین، کاف، زے، کاف، عین، حمزہ یا، تو یہ والے الفاظ آپ نے وہاں ڈھونڈنا ہے متن میں، اور جیسے وہ آئیں گے تو ان کو آپ نے مثال کے طور پر آگے جو ہے نا پورا جملہ بنا دینا. جیسا کہ زے ہے تو کیا آئے گا؟ ذلت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ذلت یہاں پہ آئی ہے. اور اسے باقی بھی کام انجام دیں گے، یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کے جملہ درست ہو جائیں گے، لفظ درست ہو جائیں گے، آپ زبان فارسی اچھی طرح سمجھ پائیں گے اور رپلائی دے سکیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا حافظ و ناصر.